السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورة البقرہ کی آیت نمبر 286 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے، یعنی یہاں پر سورۃ البقرہ کی تفسیر اللہ رب العالمین کی توفیق سے مکمل ہو رہی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی احادیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ کل کے درس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیت، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں اس 2 آیت کی تلاوت کر لے تو یہ آیت اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات میں 3 چیزیں دی گئی تھی، ایک ہے سورہ بقرہ، ایک ہے نماز، دوسری چیز ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسری چیز یہ تھی کہ جو توحید پر مر جائے اس کے لیے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین بخش دے گا، موحدین کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ جو شرک نہیں کیا ہے، توحید پر مرا ہے، تو اس کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی ایک فضیلت یہ ہے کہ آخری 2 آیات جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ تو آخری 2 آیتیں یہ خزانہ ہے، بہت ہی قیمتی ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آیت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے، وسعت یعنی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا ہے۔ بندہ جس چیز کی طاقت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کا اس سے حکم دیتا ہے۔ بندہ جس کی طاقت نہ رکھے اس کے اوپر وہ عبادت نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں تخفیف ہے، ہماری شریعت میں آسانی ہے، ہمارا دین آسان ہے۔ یہ تو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جس میں آسانی ہی آسانی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی جان سے، اس کے نفس سے بڑھ کر یا اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا ہے۔ اب دیکھیے، نماز پڑھنا ضروری ہے، وضو بنانا ضروری ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن پانی نہ ملے تو تیمم کا حکم دیا گیا، رخصت ہے، یہ آسانی ہے۔ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ سفر کا معاملہ ہے تو 2 نمازوں کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حج اور زکوٰۃ اور قربانی یہ دین کی مرکزی عبادت ہے، مگر دیکھیے یہ عبادت اس پر نہیں ہے جو مالی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ زکوٰۃ وہ دے گا جو مالدار ہے، حج وہ کرے گا جو مالدار ہے، قربانی وہ کرے گا جس کے پاس مال ہے۔ مال نہیں ہے، مکلف نہیں ہے۔
حج وہ کرے گا جو مکہ تک آنے جانے کی طاقت رکھتا ہے، مال نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ تو بندے پر جو عبادت کی جو تکلیف ہے، یعنی جو عبادت کا آدمی مکلف ہوتا ہے، یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے، جبکہ اس سے پہلے کی امتوں میں یہ چیز نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت اور اتنی آسانی نہیں عطا کی تھی۔ یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے، مذہب اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ دیکھیے، آدمی کو روزہ رکھنا ہے مگر مسافر ہے، مشقت ہے اس کے لیے، شریعت کہتی ہے کہ وہ افطار کرے۔ مریض ہے، کمزور ہو رہا ہے، دوا علاج کی ضرورت ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ روزہ افطار کرے، بعد میں روزے کی قضا کرے۔ مسافر کو بھی حکم ہے کہ وہ بعد میں روزے کی قضا کرے گا، ایسے مریض کو بھی حکم ہے کہ وہ روزے کی قضا کرے۔ ایسا مریض ہے جو ہمیشہ بیمار رہتا ہے اور وہ قضا نہیں کر سکتا ہے، تو شریعت میں اتنی آسانی ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ بوڑھا ہو گیا ہے، طاقت نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، وہ اپنے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ ہمارے دین میں آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ مشقت اور پریشانی اور سختی نہیں چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں رکھا ہے، تنگی اور مشقت نہیں رکھی ہے۔ جو بھی تعلیمات ہے بالکل کلیئر ہے اور اس میں آسانی ہی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے معاملہ تخفیف ہو جائے، یعنی دین میں سختی اور تشدد اور مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو تخفیف کر دی ہے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا، تو ہمارا دین آسان دین ہے، اس پر چلنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو وہ نیک کام کرے تو وہ نیکی اس کے لیے، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے کمایا ہے، یعنی نیکی۔ آدمی نیک کام کرے گا تو نیکی کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور جو برائی ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ اور جو برائی ہے، یعنی جو برا کام کرے تو وہ اسی کے لیے ہے، یعنی گناہ کا وبال گنہگار کو ہوگا۔ خیر کرے گا تو اسے خیر کا بدلہ ملے گا، شر کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اس کی سزا ملے گی۔ بندے کا جیسا عمل ہوگا اللہ تعالیٰ کا ویسا فیصلہ ہوگا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، بندہ جو جیسا کرے خیر تو پائے گا خیر، شر کرے گا، گناہ کرے گا تو اس کا بدلہ، اس کی سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے۔ بندہ معمولی کام کرے، نیکی کا کام کرے، خیر کا کام کرے، اس کی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیک لوگوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، کسی کی نیکی ضائع و برباد نہیں ہوگی۔ بندہ اخلاص سے اور خلوص دل کے ساتھ کام کرے، ایمان کے ساتھ وہ کام کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے، تو اس کی نیکی محفوظ ہوگی اور اس کا بدلہ قیامت میں ملے گا۔ اور اگر بندہ شر کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو وہ اپنے گناہ سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام عدل ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے عمل کے مطابق جزا اور سزا کا معاملہ کرے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکی وہ کرے
وہ اسی کے لیے ہے، یعنی نیکی کا فائدہ اسی کو ملنے والا ہے، اور جو برائی وہ کرے تو برائی کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے یا ہم سے غلطی ہو گئی تو اس پر تو ہمارا مواخذہ مت کر۔ اگر ہم بھول گئے یا ہم سے غلطی ہو گئی تو ہم سے مواخذہ مت کر، یعنی ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کر، مواخذہ مت کر۔ ظاہر ہے بندے نے اگر غلط کام کیا اور اللہ نے پکڑ لیا تو بندہ بچ نہیں سکتا ہے، اور بندہ یہاں اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ ہم نے جان بوجھ کے کوئی غلط کام کیا یا ہم نے غلطی کی یا ہم سے بھول ہو گئی، ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، تو ارحم الراحمین ہے، تو رب العالمین ہے، مواخذہ مت کر، تو مت پکڑ، تو ہم کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب تو ہم سے مواخذہ مت کر، ہم پر سختی مت کر، ہم کو پکڑ مت اگر ہم غلطی کر بیٹھے یا ہم بھول گئے۔ اگر انسان واقعی معنوں میں بھول کی وجہ سے کوئی کام ایسا کر لیتا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، اس پر مواخذہ نہیں، جیسے آدمی کوئی کام بھول جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ظہر کی 4 رکعت ہے، اب وہ بھول کر کے 5 رکعت پڑھ دے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، تو ہم کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے۔ اگر ہم بھول گئے یا غلطی کر بیٹھے تو ارحم الراحمین، تو رب العالمین ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے، تو ہم پر پکڑ مت کر، ہمارا مواخذہ مت کر، ہم کو چھوڑ دے، معاف کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈال دیا تھا، جو مشقت پہلے کی امتوں کو تھی، جو تکلیف اور جو بوجھ دوسری امتوں کو تھی، ویسا بوجھ ہم پر مت ڈال۔ ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے کی امتوں پر بوجھ ڈال دیا تھا۔ دیکھیے ہم امت محمدیہ، ہمارا مقام کیا ہے، ہماری خصوصیت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر آسانی کی ہے، رسول رحمت آئے، آپ کی تعلیم بھی رحمت تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختیوں کو ختم کیا، آسانیاں پیدا کی، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ تعلیم، شریعت کی ساری تعلیم رحمت ہے، آسانی ہے، سہولت ہے، اس میں کوئی تنگی اور بوجھ اور مشقت نہیں ہے۔ پہلے کی امتوں میں کتنی مشقت تھی، کتنی تکلیف تھی، ذرا اندازہ لگائیے۔ بنی اسرائیل میں غلطی ہوئی تو توبہ کا کیا حل تھا؟ آپس میں ایک دوسرے کی جان مارنا، ایک دوسرے کو ہلاک کرنا، قتل کرنا، یہ توبہ تھی۔ بنی اسرائیل میں کیا سختی تھی؟ یہ قربانی کرتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، لے کے چلی گئے، جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ مال غنیمت حاصل کرتے تھے لیکن فائدہ نہیں حاصل کر سکتے تھے، کھا پی نہیں سکتے تھے، آسمان سے آگ آتی، سب کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ مگر ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ چیز حلال ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہم سے پہلے کی امتوں میں بڑی سختی تھی، بڑی سختی تھی، بڑی مشقت تھی، مگر اللہ رب العالمین نے ہماری
شریعت سے مشقت کو، تکلیف کو دور کر دیا اور آسانی پیدا کی. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ دین دیا جس کو کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے بندہ دعا کرتا ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. تو ہم پر، اے ہمارے رب، تو ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسے کہ ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا تھا. یعنی مشقت اور تکلیف تھی، گندگی لگتی تھی تو جسم کے چمڑے کو کاٹا جاتا تھا، اور ہم کو کیا حکم ہے کہ ہم پانی سے دھل لیں. زکوٰۃ ان کے ہاں بہت زیادہ تھی، مال کا چوتھا حصہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے شریعت میں ہمارے لیے سہولت پیدا کی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہ رکھ سکے، جس کی ہم طاقت اور استطاعت نہ رکھ سکے. ہم کو وہ کام کرنے کا تو حکم دے جس میں ہمارے لیے کیا ہو، آسانی ہو. وہ کام ہم پر مت ڈال دے، اس کام کرنے کا ہمیں تو حکم مت دے جس میں ہمارے لیے کیا ہو، مشقت ہو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. جس کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے وہ ہم پر تو بوجھ نہ ڈال. یعنی مشکل کام کرنے کا ہمیں حکم مت دے، ہمیں آسان حکم دے. بندے کو دعا کرنا چاہیے. اہل ایمان کی دعائیں ہیں یہ، اہل ایمان کی یہ مومنوں کی دعائیں ہیں یہ، صحابہ اکرام کی دعائیں ہیں یہ. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے ہمارے رب، تو ہم کو بوجھ میں نہ ڈال، تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال ما لا طاقت لنا به، جس کی ہمارے پاس طاقت نہ ہو، جس کو ہم کر نہ سکیں. ہمیں ایسا حکم دے جو ہم آسانی سے کر سکیں. واعف عنا، واعف عنا. اے ہمارے رب، تو درگزر کر دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور ہم پر رحم کر. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہماری مصیبت کو دور کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، مددگار ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمیں کافر قوموں پر غلبہ عطا فرما. فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری مدد کر ظالم قوم پر، کافر قوم پر. یعنی تو ہم کو کافر قوم پر غلبہ عطا کر، عروج اور ترقی عطا کر، اور ظالموں کو، کافروں کو ذلیل کر دے، برباد کر دے، اور ہم مسلمانوں کو تو بام عروج تک پہنچا، اور غلبہ اور قوت اور تمکین عطا کر. یہ سورۃ البقرہ کی سب سے آخری آیت ہے. تو یہاں پر بندوں کی بہت ساری دعاؤں کا ذکر ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں مانگ رہا ہے، کیسی کیسی دعائیں مانگ رہا ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سورۃ البقرہ کی آخری آیت کی تلاوت سے فارغ ہوتے تو آمین کہتے. چونکہ یہاں دعاؤں کا ذکر ہے، بہت ساری دعائیں ہیں، تو دعا پر آمین بولنا ثابت ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورت کے اخیر میں آمین کہتے تھے. یہاں پر جو دعائیں موجود ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. یہ سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 286 ہے، اس میں دعا کا ذکر ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد فعلت، میں نے
یہ کیا، میں نے کر دیا. بندہ کہتا ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد فعلت، میں نے کر دیا. یعنی تم نے جو مانگا میں نے قبول کر لیا، تم نے جو طلب کیا میں نے اس کو پورا کر دیا. بندہ کہتا ہے وغفر لنا ورحمنا انت مولانا، بندہ دعا کر رہا ہے قد فعلت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے کیا. میں نے کیا مطلب تم نے جو مانگا ہے میں نے وہ چیز تمہیں عطا کر دی، میں نے کر دیا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد فعلت قد فعلت قد فعلت. جب جب بندہ دعا کرتا ہے ربنا ربنا ربنا، جہاں آیت میں ذکر ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا اے ہمارے رب اے ہمارے رب تو وہ یہ کر دے تو یہ کر دے تو یہ کر دے، بندہ مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ ہر دعا پہ یہ کہتا ہے قد فعلت قد فعلت، میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا. یعنی تم جو مانگ رہے ہو میں نے قبول کر لیا، تم جو طلب کر رہے ہو میں تم کو وہ عطا کروں گا. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے رب سے قریب ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور اللہ ہی سے مانگیں. یہی توحید ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی کلمہ پڑھے ایمان لائے مسلمان ہو جائے نماز پڑھے روزہ رکھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی جا کر کے مردے اور قبروں کے سامنے جھک رہا ہے اور مردوں سے مانگ رہا ہے. یہ دعا کا اور ایمان اور توحید کا کھلا مذاق ہے، اور توحید کا بیڑا آدمی غرق کر دیتا ہے، مشرک بن جاتا ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہمیں نصیحت کرتی ہے، ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم اپنے رب سے قریب ہوں، اپنے رب کو پکاریں، اپنے رب سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں. بندہ یہاں اس دنیا میں اس زمین پر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، بندہ یہ دعا کرتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد فعلت. ہم یہاں دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے قبول کر لیا، میں نے سن لیا، میں نے کر دیا. کہاں ہے دعا میں وسیلے کی ضرورت؟ یہاں لوگ امت کو گمراہ کرتے ہیں کہ دعا کے لیے وسیلہ چاہیے، بزرگوں کا ولیوں کا فلاں کا فلاں کا. یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بندہ دعا کرتا ہے ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، بندہ دعا کرتا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اللہ تعالیٰ ہر دعا پہ کہتا ہے قد فعلت قد فعلت، میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا. تو یہ آیت ہم سب کو نصیحت کرتی ہے اور ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتی ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور اس سے مانگنے کے لیے دعا کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کہ بزرگوں کا وسیلہ مردوں کا وسیلہ ہاں ولیوں کا وسیلہ، اس کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. یہ سب شرک کے چور دروازے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں یہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمارے حق میں ہمارے والدین کے حق میں اسے صدقہ جاریہ بنائے، اور جو اس سے سنتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.